کہ جو عبادت اللہ رب العزت کبھی بھی رد نہیں. انسان بہت ساری عبادات کرتا ہے، ان میں سے کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جس کو اللہ رب العزت چاہے تو قبول فرما لے، چاہے تو رد فرما دے. لیکن کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت قبول ہی قبول فرماتے ہیں، وہ رد نہیں ہوتی. کہ جو بندہ سنت کو اپناتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو اپناتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، یہ ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العزت کبھی بھی رد نہیں فرماتے. یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر قبول ہی قبول. اور دوسری عبادت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہ بے شک اللہ تعالی اپنے نبی علیہ السلام پر رحمت نازل فرماتے ہیں، اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. اے ایمان والوں، صلو علیہ وسلم تسلیما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام. کی روح سے مسلمان پر اپنی پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا وہ فرض ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلم تسلیما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پڑھو. تو لہذا ایک مرتبہ اپنی زندگی کے اندر درود شریف پڑھنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. انسان کسی مجلس میں بیٹھا ہے، وسلم کا مبارک ذکر ہو رہا ہے، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی پہلی مرتبہ آئے تو پہلی مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے. تو نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا ایک تو یہ کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ جو ہر حال میں قبول ہی قبول ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ جب درود شریف پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، اس کے 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں، 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، اور 10 صغیرہ گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں، اور 10 درجات اس کے بلند ہوتے ہیں. اور پھر حضور علیہ السلام کی جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علیہ صلاۃ او کما قال علیہ السلام.
ترین وہ لوگ ہوں گے کہ جو اس دنیا کے اندر مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھ رہے ہیں. اس مختصر زندگی کے اندر کثرت سے درود شریف پڑھے تو اس کا قیامت والا دن جو ہولناک دن ہوگا، خوفناک دن ہوگا، جس دن ہر بندہ پریشان ہوگا پریشان ہوگا. تو جو شخص جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی رحمت تو لازم و ملزوم ہے کہ جہاں نبی علیہ السلام ہوں گے وہاں اللہ کی رحمت حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، اس وقت لوگ پریشان ہوں گے. اس قدر ہولناکی ہوگی قیامت والے دن. وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ رب العزت سے درخواست کیجیے کہ حساب کتاب شروع فرما دیں. حضرت آدم علیہ السلام انکار فرما دیں گے اور فرمائیں گے کہ آج تو مجھے اپنے نفس کی کہ جنت کے اس پھل کو نہیں کھانا، میں نے کھا لیا تھا جس کی وجہ سے میں دنیا میں آیا. اب پتہ نہیں اللہ رب العزت میرے بارے میں کیا فیصلہ فرماتے ہیں. مجھے تو اپنی ذات کا ڈر ہے، تو کسی اور انبیاء کے پاس ہوتے ہوتے سب کا یہی جواب ہوگا کہ نفسی نفسی. آج کے خطرہ ہے. آخر میں سب لوگ حضور علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہو، ہاں میں ہی اس کام کے لیے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہو جائیں گے. خود ارشاد فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد. آپ تو اس لمحے کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے جو سوال کریں گے وہ یہی کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اتنے ہیں ہم پر، اتنے ہیں کہ ہم اگر ساری زندگی اور کوئی کام نہ کریں، صرف درود شریف پڑھتے رہیں تو بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین کا، آپ کی شفاعت کا، آپ کی دعاؤں کا ہمارے لیے ہم بدلہ نہیں چکا سکتے. تو اتنا تو ضرور کرنا چاہیے کہ ہم جتنا زیادہ ہو سکے وسلم نے خود سکھایا. ہم کیسے درود پڑھیں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود جو درود ابراہیمی جو نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں ان صحابی کا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. سب سے بہتر تو یہ کہ اس درود شریف کو کثرت سے اس کے جاری ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درود شریف کا آسان سلام بھی ہے. انسان اس کی کثرت کرتا وسلم کی ذات کا ہے. اگر آپ کا قرب حاصل ہوگا، آپ کی اطاعت ہم کریں گے، آپ کی سنتوں پر چلیں گے، تو کل قیامت والے دن آپ کی شفاعت کے حقدار بنیں گے. اور میری اور آپ کی کامیابی بھی اسی کے اندر ہے کہ کل قیامت والے دن ہم کامیاب ہو جائیں. اس دنیا کے اندر جس طرح کی زندگی گزرے، تکلیفوں میں گزرے یا راحتوں میں گزرے، لیکن اگر آخرت والی زندگی اور قیامت والے دن ہم کامیاب ہو گئے تو یہ دنیا کے سارے غم اور فکر انسان بھول جائے گا. لیکن اگر آخرت والی زندگی اور قیامت والے دن ہم ناکام ہو گئے کریں. اور اس گھر میں کامیاب ہونے کے لیے جس گھر میں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اپنی کوشش اور سعی کریں اور درود شریف اور اللہ رب العزت کے ذکر کو اپنی زندگی اور معمول کا حصہ بنائیں. اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل